السلام علیکم پیارے بچوں. اس ویڈیو میں ہم جو اردو کلاس 9 کی نیو بک ہے اس کا چیپٹر 4 آرام و سکون، اس چیپٹر کو کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے اس کا جو مرکزی خیال ہے، اس ڈرامے میں آرام و سکون کی اہمیت اور ضرورت کو پیش کیا گیا ہے. ایک میاں بیوی کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے. میاں کام کی زیادتی اور گھر کے شور و غل کی وجہ سے بیمار ہے اور ڈاکٹر آرام و سکون کا مشورہ دیتا ہے، لیکن باتونی اور لڑاکا بیوی کی وجہ سے اسے گھر میں آرام میسر نہیں آتا. میاں اکتا کر دفتر کی راہ لیتا ہے کہ وہاں سکون تو میسر ہوگا. چیپٹر کے خلاصے میں سید امتیاز علی تاج کا شمار اردو کے صنف اول کی ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے. آرام و سکون ان کا معروف ریڈیائی ڈرامہ ہے جس میں آرام و سکون کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. صاحب خانہ کابرت کے باعث بیمار پڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آرام و سکون کو ہی علاج قرار دیا ہے. بیگم صاحبہ ڈاکٹر کی تشخیص سے متفق ہیں اور شکوہ کناں ہیں کہ میاں نے ان کی نصیحت پر مطلق کان نہیں دھرا، وگرنہ بیماری کی تو نوبت نہ آتی. ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد بظاہر وہ آرام و سکون کی بڑے زور و شور سے تاکید کرتی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقتاً آرام و سکون کی سب سے بڑی دشمن وہی ہے. ان کا باتونی پن انہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا. وہ ہیلے بہانے سے ان کے سر پر مسلط رہتی ہیں اور گھڑی بھر کو نہیں ٹلتی اور خواہ مخواہ میاں کو بولنے پر مجبور کر دیتی ہیں. کبھی تو میاں صاحب کو لاپرواہی برتنے پر طنز کر رہی ہیں، کبھی بڑے شد و مد سے پرہیزی کھانے کی بابت پوچھ رہی ہیں، مگر ایک لمبی فہرست کھانوں کی گنوانے کے بعد بھی انہیں پکانے کی نوبت نہیں آتی. آگے ہی لمحے وہ بدن کی تھکاوٹ اور درد کو دور کرنے کے لیے انہیں جسم دبوانے کو کہتی ہیں، مگر میاں کے آمادہ ہونے پر بھی عملاً ایسا ہو نہیں پاتا. کچھ دیر کے لیے میاں سے توجہ ہٹتی بھی ہے تو نوکر کی کمبختی آ جاتی ہے. ابھی نوکر کا معاملہ ختم نہیں ہوتا کہ پانی دیر سے لانے پر سکے کی شامت آ جاتی ہے. اس مہم کے سر کر لینے کے بعد گھنٹی کی ڈنڈیاں پڑ جاتی ہے. الزام نوکر پر لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں نوکر بیچارہ بے گناہ ہے کیونکہ اسے میاں نے خود وہاں رکھا تھا. ابھی یہ مرحلہ طے ہی ہوا ہے کہ ریٹھے کوٹنے کا شور ہونے لگتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ سب بیگم صاحبہ کے نادر شاہی حکم کے زیر اثر ہو رہا ہے. یہ جانے بنا کہ اس سے کتنا شور ہوگا. ابھی یہ مسئلہ حل ہی ہوتا ہے کہ بچے کی کھلونا گاڑی کا شور صورتحال کو اور بھی خراب کر دیتا ہے. بیوی بجائے بچے کو پیار سے سمجھانے کے غصے سے کام لیتی ہے. بچہ رونے لگتا ہے جس سے شور بجائے کم ہونے کے اور بھی بڑھ جاتا ہے. ابھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ گرد و غبار اٹھنے لگتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ بیچارے نوکر کو یہ نیا حکم ملا ہے جس کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں اس سے بیگم صاحبہ کے عتاب کا سامنا کرنا ہوگا. بہرحال میاں کہہ سن کر اس سلسلے کو موقوف کر دیتے ہیں، مگر آرام و سکون ان کی قسمت میں کہاں. فون کی گھنٹی انہیں اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے. مخاطب کو اصرار ہے کہ بیگم صاحبہ سے ان کی بات کروائی جائے. یہ جان لینے کے باوجود کہ موصوف بیمار ہیں، یہ اصرار جاری رہتا ہے. میاں فون بند کرنے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں، مگر بیوی کو یہ امر ناگوار گزرتا ہے. اتنے میں ساتھ والے گھر سے آنے والی ہارمونیم کی آواز، پھر چوٹ لگ جانے کے باعث بچے کے رونے کی آواز اور عین اسی وقت فقیر کی صدا، سب مل کر میاں کو گھبرا دیتے ہیں. بیوی وقت کی نزاکت کا احساس کرنے کی بجائے جو طرز عمل اختیار کرتی ہے وہ شور کو دو چند کر دیتا ہے جو میاں کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. ناچار وہ اپنی ٹوپی اور شیروانی طلب کرتا ہے اور دفتر کو آرام و سکون کے لیے گھر پر ترجیح دیتے ہوئے اس کی راہ لیتا ہے. خلاصے کی بعد اس کے جو الفاظ معنی ہے چیپٹر کے، تو الجھن، پریشانی، بے طرح، بہت زیادہ، تردد، سوچ و فکر، جوں نہ رینگنا، اثر نہ ہونا، علیل، بیمار، مقوی، طاقت دینے والا، پرندے کا پر نہ مارنا جہاں کوئی آ جا نہ سکتا ہو، تقویت بخشنا، طاقت دینا، خاک اثر نہ ہونا، بالکل اثر نہ ہونا، مالٹڈ ملک جو ہے ذائقہ دار دودھ،
نصیب دشمنا، دوست کے بیمار ہونے پر کہتے ہیں کہ یہ دشمن کے نصیب میں ہونا چاہیے۔ مزید جو الفاظ مانی ہیں اس میں بے ڈنگا، برے رنگ ڈھنگ کا، کراہنا، درد سے آواز نکالنا، تھکان، تھکاوٹ، مطلق ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں، تاکید کرنا، نصیحت کرنا، نغمہ سرائی، گیت گانا، چڑ جانا، غصہ ہونا، کواڑ دروازہ، زچ ہونا، تنگ ہونا، چپکا، خاموش، سکا، پانی بھر کر لانے کا کام کرنے والا، دھمک، ہاون دستے میں کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز۔ ذیل میں ڈرامے کی لہو اور قالین کا ایک حصہ درج کیا جا رہا ہے تاکہ طلبہ ہدایات اور اشارات کی مدد سے کسی نادیدہ اقتباس کی تفہیم و تنقید و تبصرہ کر سکے۔ اس کے نیچے بھی سوالات ہیں، تو یہ جو حصہ ہے اس ڈرامے کا، اس میں یہ تھوڑا سا جو لکھا ہوا اقتباس: آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے، دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ آپ یہ جو بنا رہے ہیں محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے، میں نے ان کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکاندار کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مرعوب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی امارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس اقتباس سے کچھ یہ نیچے جو سوال دیے گئے ہیں اس میں سے جو پہلا اور دوسرا ہے اس کو اسکپ کر کے جو جیم اور دال والا کوشچن ہے پہلے وہ سولو کرتے ہیں۔ جیم والے میں ڈرامے میں تجمل اختر کو کیوں نواز رہا تھا؟ تو ڈرامے میں تجمل اختر کو اس لیے نواز رہا ہے تاکہ وہ اپنی امارت اور شخصیت کی نمائش کے لیے اختر کی ذات اور فن کو استعمال کر سکے۔ جو نیکسٹ کوشچن ہے، تجمل نے اختر کے بقول اس کی سرپرستی کس مقصد کے تحت کی؟ اختر کے بقول اس کی سرپرستی تجمل اس لیے کر رہا تھا تاکہ سوسائٹی کو یہ بتا سکے کہ وہ کتنا اچھا ہے، اس نے غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے۔ زے والا جو کوشچن ہے، اس پیراگراف کا موضوع کیا ہے؟ اس پیراگراف کا موضوع نمود و نمائش ہے۔ اس اقتباس کو مد نظر رکھتے ہوئے خلوص نیت کی اہمیت بیان کریں۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور دنیاوی شان و شوکت کی غرض سے کیا گیا کوئی کام تسکین قلب کا سبب نہیں بن سکتا۔ تو اس کے جواب میں لکھیں گے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب ہم کوئی بھی کام خلوص نیت سے اور بنا کسی دنیاوی لالچ اور غرض کے کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہ صرف ہمیں اس دنیا میں ہوتا ہے بلکہ اگلے جہاں میں بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ جیسا کہ مذکورہ پیراگراف میں اگر تجمل خلوص نیت سے اختر کے فن کی پذیرائی کرتا تو اس کا یہ عمل اسے تسکین قلب بھی دیتا اور کسی اور کا فائدہ بھی ہوتا، لیکن اس نے دنیاوی شان و شوکت کے لیے اختر کے فن کو استعمال کیا جس کا نہ اختر کو فائدہ ہوا نہ عمل کو فائدہ ہوا۔ اگلے کوشچن میں مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ جیسے تردد ہے جس کا معنی سوچ فکر ہے، پریشانی تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بجلی کا بل وقت پر دے دیا ہے۔ تقویت کا معنی طاقت، اور اس کا جملہ لکھیں گے ہمیں فاسٹ فوڈز کی بجائے تقویت بخش غذائیں کھانی چاہیے، یعنی طاقت والی غذائیں کھانی چاہیے۔ مطلق، بالکل، آج کل بچے اپنے بڑوں کی نصیحتوں پر مطلق کان نہیں دھرتے۔ شور و غل، غوغا، ہنگامہ، اس کا جملہ لکھیں گے جب کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو اس کے آس پاس شور و غل نہ کریں۔ مقوی، طاقت دینے والا، بڑھتی عمر کے بچوں کو مقوی غذاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ معائنہ، جانچ، مہینے میں ایک بار ڈاکٹر سے مکمل معائنہ ضرور کروانا چاہیے۔ نیکسٹ میں درجہ ذیل جملوں کے اجزائے ترکیبی کی نشاندہی کریں۔ جیسے پاکستان میرا وطن ہے تو اس میں پاکستان مبتدا ہے، میرا وطن خبر ہے اور ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ نیکسٹ جو جملہ ہے، آمنہ نے سبق پڑھا، اس میں آمنہ فاعل ہے، نے جو ہے علامت فاعل، سبق جو ہے مفعول، پڑھا فعل۔ جملہ اسمیہ کی تعریف، یہ جملہ خبریہ کی ایک قسم ہے، اس کا مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیے۔ سلمان ذہین ہے، اکرم محنتی تھا، آمنہ ایماندار ہے، بچے شرارتی ہیں۔ کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کا باہمی تعلق ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی مسند علیہ کو مبتدا اور
مسند کو خبر کہتے ہیں۔ درجہ بالا جملوں کی ترکیب نحوی کچھ یوں ہوگی، جیسے سلمان، آمنہ، اکرم اور بچہ جو ہے یہ سب مسند علیہ یا مبتدا ہوں گے۔ ذہین، ایماندار، محنتی، شرارتی یہ سب خبر ہے، ہیں، تھا یہ سب فعل ناقص ہیں۔ جملہ فعلیہ جو ہے اس جملے میں بعض اوقات تو صرف فاعل اور فعل آ جاتا ہے، مثلا استاد صاحب آئے، شائستہ نے پڑھا۔ اپنی جملہ فعلیہ کی مسند علیہ کو فاعل اور مسند کو فعل کہتے ہیں۔ ان دونوں جملوں میں استاد صاحب اور شائستہ فاعل ہیں، جبکہ آنے اور پڑھا فعل ہے۔ آگے ڈرامہ جو ہے، ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی عمل کر کے دکھانا۔ ڈرامے کی ابتدا بھی یونان سے ہوئی۔ برصغیر میں بھی قدیم زبانوں سے ڈرامے کا سراغ ملتا ہے۔ راجہ اکر مائید کے عہد کا لکھا ہوا ڈرامہ شکلتا دنیا میں بھی بڑی شہرت رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامہ کھیلا کرتے تھے، مگر بعد میں ترقی کر کے فن کی منزل تک پہنچ گیا۔ ڈرامے کی دو مشہور اقسام ہیں، ایک تربیہ ڈرامہ، وہ ڈرامہ جس میں ہنسی اور مزاح کے ذریعے سماج کی کمزوریوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، جو المیہ ڈرامہ ہے، وہ ڈرامہ جس میں پیش آنے والے واقعات اندوناک ہوں اور اس کا انجام المیہ ہو۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی پلاٹ، کردار نگاری، ارتقائی عمل، کشمکش، مکالمے، اسٹیج، حرکات و سکنات اور اختتامی عمل۔ یہاں پہ ہمارا جو چیپٹر ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو کا اختتام اس شعر پہ کرتے ہیں: ساری دنیا کے غم ہمارے ہیں اور ستم یہ کہ ہم تمہارے ہیں۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔